امت مسلمہ کا نام دیا گیا. زمانہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، جب آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اور پھر ہر نبی کے زمانے میں، چاہے وہ دور آدم ہو، چاہے وہ دور ابراہیم ہو، دور نوح ہو علیہ السلام، یا دور آخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، ان سب کا ایک واحد نام ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. کل بھی تمہارا نام مسلمان تھا، آج بھی تمہارا نام مسلمان ہے. یہی تمہاری سب سے بڑی پہچان ہے، یہی تمہاری جو ہے وہ عزت ہے، یہی تمہارا افتخار ہے. اور تمہارے درمیان خود خالق کائنات نے جو رشتہ قائم کیا ہے وہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام کے تمام مسلمان، وہ پہلے دور کا ہو، بعد کے دور کا ہو، اس کا کوئی جو ہے معیار زندگی ہو، فرمایا وہ کسی برادری سے ہو، وہ کوئی زبان بولتا ہو، سب جو ہے وہ بھائی بھائی ہو. انما المؤمنون اخوۃ، کہ سارے کے سارے مسلمان بھائی بھائی. بھائیوں کے اوپر کچھ حقوق ہوتے. اسلام کا بہت صاف ستھرا نظریہ، دنیا کے اندر مختلف اسباب کی وجہ سے، کبھی ذاتی غلطیوں کی وجہ سے، کبھی جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے، کبھی کسی کے ظلم اور جور کی وجہ سے کچھ لوگ معیار زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسے وقت میں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ وہ سیدھی تعلیم یہ ہے اسلام کی کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں، چاہے وہ تعلیم میں آگے بڑھے ہوں، چاہے وہ مال و دولت میں آگے بڑھے ہوں، چاہے وہ تہذیب و ثقافت میں آگے بڑھے ہوں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، آگے بڑھنے والوں کا فرض ہے کہ وہ ان کا تعاون کرے. حضرت ارقم بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بیان کے درمیان میں بعض مسلمان قوموں کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ سوجھ بوجھ والے ہیں، تو یہ علم والے ہیں، یہ دوسروں کو علم کیوں نہیں سکھاتے، یہ اپنے پڑوسیوں کو کیوں جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں دیتے، یہ کیوں ان کو اچھے کاموں کی کرنے کی ترغیب نہیں دیتے، یہ کیوں ان کو برے کاموں سے نہیں روکتے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے پسماندہ پڑوسیوں کو علم نہیں سکھائیں گے، اگر یہ اپنے پسماندہ پڑوسیوں کو جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے، اگر یہ ان کو برائی سے نہیں روکیں گے. آپ میرے پاس وقت نہیں، آپ جو ہر چیز کا چھوٹا سا پیمانہ ہے، کام نیکی کا پیمانہ اتنا کہ نماز پڑھ، ہمارا پیمانہ یہ ہے، اور بڑھ گئے تو حج کرو، جس نے حج کرنے کو سوچا میں نے ساری نیکیاں کر دی. نیکی ایک بڑا وسیع جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے. آپ کے یہاں برائی کا بھی ایک بڑا محدود سا پیمانہ ہے، وہ بھی ایک وسیع لفظ ہے جو ہے وہ آپ کی سوچ پر، آپ کی نظر پر، آپ کے فکر پر، آپ کے پہناوے پر، آپ کے کمانے پر، آپ کے خرچ کرنے پر جو ہے وہ ساری آتا ہے. بہرحال فرمایا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ، میں ضرور بھی ضرور انہیں دنیا ہی کے اندر بہت جلدی سزا دوں. بیان ختم ہوا، صحابہ باہر نکلے، اور آپ نے فرمائی تعریف کس کی؟ تو میں نے کہا کہ یہ اشعریین کی تعریف کی، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے کردار والے لوگ ہیں، بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں. تو اشعریین کو کسی نے جا کر اطلاع دی، اور اشعریین حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ وہی الفاظ دہرائے، 3 مرتبہ، کہ جو تم میں سے سمجھ بوجھ والے ہیں، ترقی یافتہ ہیں، علم والے ہیں، اور اچھے اور برے کو جاننے والے ہیں،
وہ اگر دوسروں کو نہیں سمجھائیں گے اور یہ دوسروں کو دوسرے سے نہیں سیکھیں گے تو فرمایا وہی الفاظ دہرائے لَوَعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ میں دنیا کے اندر ہی انہیں جو ہے وہ سزا دوں گا. ایک بڑے سخت الفاظ ہیں. ان الفاظ کا مفہوم کھولنے کے لیے اس وقت وقت نہیں ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں اس سلسلے میں. ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی لڑائی میں فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے لگا اپنے چچا زاد بھائی کو اور میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہیں وہ زخمی پڑا ہوا ہو تو میں نے مشکیزہ پانی کا بھی ساتھ میں لے لیا کہ ہو سکتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہو. تو فرمایا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بس جہاں کنی کا عالم تھا. جہاں کنی سمجھتے ہیں نا آخری لمحات تھے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ کیا آپ پانی لیں گے؟ اس نے ہاں کہی. تو جب تک میں پانی پیش کرتا قریب میں پڑے ہوئے زخمی کی آواز میرے بھائی کو پہنچی تو اشارہ کیا کہ پہلے اسے دے لو. وہ ہشام ابن ابی العاص تھے اور جب وہ ہشام ابن ابی العاص کے پاس میں پہنچا اور ان کو پانی پیش کرنے لگا تو قریب کی تیسری آواز جو انہوں نے سنی تو اشارہ کیا کہ پانی پہلے اس کو دو. فرمایا میں اس کے پاس پہنچا تو وہ اس کی روح پروان کر گئی تھی. واپس ہشام ابن ابی العاص کے پاس پہنچا تو اس کی روح بھی پروان کر گئی تھی. اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا تو اس کی روح بھی پرواز کر گئی تھی. جمعے کا وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر دور نبی کے اندر سری آئی, بکری کی سری. تو فرمایا کہ ہدیے میں کسی کی بھیجی تھی. اس نے کہا کہ میرا فلاں جو پڑوسی ہے وہ زیادہ بیچارہ اہل و عیال والا ہے کہ اس کی ضرورت کے لیے اس کو بھیجی. روایت حدیث میں آتا ہے 7 گھروں سے سری مڑ کر واپس اسی گھر کے اندر آ گئی. حضرات چونکہ وقت بہت قلیل ہے, بہت صاف لفظوں کے اندر آپ اپنے قبیلے کی تعمیر اور ترقی کی کوشش کریں, یہ آپ کا حق ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کی محبت دل میں رکھیں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن جو آپ کا رشتہ دار نہیں اس کے لیے آپ کے دل میں تعصب ہو, تعصب اسلام کے مقابلے میں ایک رجحان کا نام ہے. یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ تو اجازت دی ہے آپ اپنی قوم سے محبت کریں, آپ اپنی زبان سے محبت کریں, آپ اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں, لیکن اس وقت تک جب تک جائز حدود کے اندر ہے آپ ظلم کے اوپر آپ کی جو ہے وہ مدد کریں. اس کو تعصب کہتے ہیں. میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ تعصب اسلام کے مقابلے میں ایک نظریے کا نام ہے. اسلام کیا نظریہ رکھتا ہے, تعصب کا کیا نظریہ ہوتا ہے. فرمایا تعصب کیا ہے, یہ متابعت الہوا, اپنی خواہشات نفس کو ماننے کا نام تعصب ہے. اور اسلام آپ کو خواہشات نفس سے روکتا ہے, بلکہ جو نظریہ اسلام نے آپ کو دیا آپ کو خواہش نفس پر نہیں چلنا, آپ نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اسلام تو اس کا نام ہے. بابری مسجد اس سال شہید کی گئی, اب تو مدتیں گزر گئی اور پتہ نہیں کیا کیا دور دکھائے گا. راجستھان کے اندر مسلمانوں نے ایک بڑی سیرت کانفرنس کی اور اس سیرت کانفرنس کے اندر اس وقت کے راجستھان کے چیف منسٹر کو بلایا جو غیر مسلم تھے اور ان کو مدعو کیا خطاب کے لیے. تو اپنے خطاب میں غالباً وہ بعد میں ڈپٹی پریزیڈنٹ بھی لیا کے رہے ہیں شیخاوت, تو انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ایک بات کہی. فرمایا کہ مجھے افسوس ہے جس ملک کی سب سے بڑی اقلیت وہ ہو جس اقلیت کے پاس
پاس نظام ہو زکات جیسا، وہ ملک غریب کیوں ہے؟ اور اگلا لفظ یہ کہا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس زکات کا نظام ہے وہ لوگ خود غریب کیوں ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں ہر چیز کو قرآن و حدیث کے زاویے سے دیکھنے چاہیے۔ جہالت کے نعرے، تعصب، عصبیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جزاء جہنم، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہر حال کے اندر جو ہے ہم سب کو کوئی ہو اس کو کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کوئی بھی چیز و جہد کرنے سے پہلے اسلامی نظریے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر بندے پر خدا کی طرف سے یہ فرض ہے، جو صاحب مال ہے، جو صاحب مال نہیں، اپنا جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس مال میں سے بھی اس کی مدد کرنا فرض ہے، اور اس طرح فرض ہے کہ سمجھے یہ حق ہی اس کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، کچھ دن پہلے باشعور علماء کہتے تھے، بس ایک ہی منٹ ہے میرے پاس، سنیں، کچھ سال پہلے باشعور علماء کہتے تھے کہ یہ بچا لو، یہ بچا لو، یہ بچا لو، ریاست بچا لو، فلاں چیز بچا لو، فلاں بچا لو، آئین بچا لو، اور اب وہ باشعور علماء کہتے ہیں اور کچھ بچا کے نہیں بچا، ایمان بچا لو۔ اب کیا کرو؟ ایمان بچا لو۔ یہ پیغام ہے آج کی میری گفتگو کا، ایمان بچا لو، ایمان بچا لو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال میں جتنی بات میں نے کہی ہے، آپ باشعور حضرات ہیں، اپنی صفوں کے اندر قطعا نفرتوں کو مت پنپنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مالہ، مومن محبت کا پتلا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی تعمیر اور ترقی کے اندر معاون بنو، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس کے اندر رکاوٹ مت بنو، دوسرے سے چھیننے والے مت بنو، دوسرے کو دینے والے مت بنو، انصاف کو اپنے دامن سے کبھی مت چھوڑو۔ ہمارا یہ ایک مشترکہ اسلامی نظریہ ہے، قرآنی نظریہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر کے خوش ہوں، ہم دوسروں کی ترقی دیکھ کر کے خوش ہوں، ہم خود خوشحال ہیں تو ہماری تمنا ہو کہ ہمارا پڑوسی ہم سے زیادہ خوشحال ہو۔ جب آپ دوسرے کی خوشحالی کی تمنا کرو گے، اللہ آپ کو خوشحال کرے گا۔ تو اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، پیار و محبت رکھیں، ایمان کے منافی کو بول نہ بولے جائیں، ایمان کے منافی سوچ نہ سوچی جائے، ایک دوسرے کی ترقی کی خواہش کرے، اپنوں کو ترقی سے روکنا، اپنے آپ کو ترقی سے روکنا۔ یہ میری بات یاد رکھیں، قرآن حکیم نے کہا کہ اپنا قتل مت کرو۔ اپنا قتل کون کرتا ہے؟ یعنی اپنوں کا قتل کرنا یہ اپنا قتل ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اپنوں کی خیر خواہی، اور ہماری پہلی بنیاد ہے انسانیت، سارے انسانیت جو ہے وہ بحیثیت انسان بھائی بھائی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی تقسیم ہے تو وہ ہے انما المؤمنون اخوۃ، سارے کے سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔